کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکل گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں منفی رویے، منفی کردار، منفی اقدار اور منفی اثرات کیوں اچانک ابھر آئے ہیں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وقت بہت تیزی سے بدل گیا ہے اور اس میں منفیت بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے؟ نقصان، خسارے، برے نتائج، ہر وقت کی اداسی اور مایوسی۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ پاک سے اس کا رحم مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اللہ پاک کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کریں نہ کریں، لیکن اللہ پاک خود بخود ہمارے ساتھ خیر کرتا جائے۔ ہم فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں۔ ہم بہترین اور زیادہ کے حصول کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم اللہ پاک کو بھول بیٹھے ہیں۔ لیکن پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے۔ یہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، یہ ادھورا ہے، اور یہ جملہ مکمل تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ کا وہ کام بھی مکمل نہ ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ جملہ جو آپ اللہ کے نام سے شروع کریں اور اللہ اسے آپ کے لیے خیر سے تکمیل تک نہ پہنچائے؟ مایوس ہو جانا انسانی فطرت ہے اور یقین حاصل کر لینا انسانی فضیلت۔ اس لیے مایوسی اور یقین میں سے ہمیشہ یقین کو چنیں، یقین کا ہاتھ تھامیں، یقین کو چانس دیں، کوشش کبھی نہ چھوڑو، چاہے وہ دعا کی صورت میں ہو، دوا یا پھر کوشش کی شکل میں۔ مسلسل کوشش ہر بھنور میں سے نکال لیتی ہے، اور یقین واحد کشتی ہے جو انسان کو کنارے سے لگاتی ہے۔ ناممکنات کے طوفان ہوں تو معجزے ہوتے ہیں، مشکلوں کی آندھی ہو تو آسانیوں کی دستیابی ضرور ہوتی ہے، راستے بند ہوں تو نیا دروازہ، اللہ کے فضل کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ مصیبت میں یقین، کوشش اور دعا کا راستہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دو۔ اصل مصیبت تو بے یقینی اور نا امیدی ہے۔ جو بے یقینی سے نکل آیا وہ اپنا کنارہ پا گیا۔ انسان اپنے لیے بہترین چاہتا ہے تو انسان کو بنانے والا بدترین کیسے چاہ سکتا ہے؟ حالات، واقعات سے اپنی قسمت کو جج کرنا درست نہیں۔ بیماری کسی قہر کی نشانی نہیں ہے، حادثہ کسی سزا کی علامت نہیں ہے، کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا رب کی ناراضگی کا عکس نہیں ہوتا۔ حالات سے، ماحول سے یا دکھوں کی وجہ سے اپنے لیے خالق کی محبت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ نفع دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ڈگری ملتی ہے جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو مقام ملتا ہے نا،
وہ پیشانی پر روشن ہوتا ہے جس کی شہرت فرشتوں میں ہوتی ہے، جس سے فضل عطا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک برائی کو چھوڑیں، وہ 1000 نعمتوں کی اچھائی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ بے یقینی چھوڑ دیں، یقین تھام لیں۔ اللہ اس یقین کو ام الیقین کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، وہ کبھی آپ کو نا امید اور اداس نہیں رہنے دے گا۔ اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھیں، وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑنا سکھا دے گا، اور دعا مانگنا کبھی مت چھوڑیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت اس کے غضب سے بھاری ہے، وہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے لیکن تنہا نہیں چھوڑتا۔ یقین کامل سے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، صلے کی امید انسانوں سے نہیں، اس پاک پروردگار سے رکھیں۔ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، آپ کی باتیں ہمیشہ سنی گئی ہیں عرش پر، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ پاک ہم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو فرماتا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ کیا اللہ پاک نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے؟ کیا ہر دن وہ ہمیں نیند سے نہیں جگاتا، ہمیں ایک نیا دن دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا؟ اللہ پاک نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اتنا کچھ تو اللہ نے دیا ہے جسے ہم شمار میں بھی نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دل خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کے ہونا چاہیں، اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے در تک آ جائیں، جو کبھی کبھی بھٹکنے کے بعد سنبھل جائیں، جو راستہ بھول جانے پر اللہ پاک کے در سے آ لگے اور انہی کو اللہ مل جاتا ہے، کبھی سجدوں کی تڑپ میں تو کبھی گرتے آنسوؤں میں، محبت کی تسبیح میں یا پھر دل کی باتوں میں، اور پھر وہ اس کے ہونا اور اسی کا رہنا سیکھ لیتے ہیں۔